تعلم یعنی پڑھنا. آپ کہیں مولانا یہ کیا معنی کر دیا آپ نے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو بچپن سے یہ سنے آ رہے تعلیم یعنی پڑھنے کے لیے گیا ہے. تعلیم یعنی پڑھانا. جملہ روایت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کیا کرے؟ پہلے کیا کرے؟ پہلے خود پڑھے پھر اس کی تعلیم دے. تعلم تعلیم پہلے سیکھو پھر سکھاؤ. تعلیم یعنی کسی کو سکھانا نہ سیکھنا. فرق ہے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے جہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب آئیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے تمہیں، نہ خود سیکھتا ہے. اگر تعلیم کے معنی یہ ہے سیکھنا تو ادھر ترجمہ کیجیے وہ آیت کا. ہوگا نہیں کہ رسول کسی سے سیکھے. رسول کسی سے نہیں سیکھے گا. رسول سیکھ کر آیا ہے. رسول سکھائے گا. بات واضح ہو گئی. تو اب آئیے کہ یہاں پر جو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان ہو گیا غدیر میں. اب میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو موضوع ابھی میں چھیڑنے کے لیے جا رہا ہوں بہت کم آپ لوگوں نے جو ہے سنا ہوگا، لیکن میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ دے کر جاؤں. من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مولا کا معنی کیا ہے؟ میں پہلے مجلس میں تھوڑا سا معنی کر چکا ہوں. مولا کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں من کنت مولا جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو یہ سارے مجمع کو جمع کرنے کے لیے فقط یہ اعلان کرنا تھا کہ میں دوست علی دوست. عقل میں بات آ رہی ہے؟ عقل میں یہ بات آ رہی ہے فقط یہ اعلان کیا جائے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے. اچھا دوست ہے تو دوست آیا نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ دوست نجات کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہ میں ایران سے آیا ہوں. ایران میں ایک قانون ہے، اگر بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا نا تو دوسرے دن کہا جاتا ہے بچے کو اپنے ولی کے ساتھ آنا. کس کے ساتھ آنا؟ اپنے ولی کے ساتھ آنا. ایک بچہ اسکول گھر سے گیا، دوست میں گھوم پھر کے آ گیا. اب جب اگلے دن اسکول ہی سال میں کل کیوں نہیں آئے تھے، مسئلہ ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا کہ کل تم اپنے ولی کے ساتھ آنا. اب وہ بچہ گھر تو بتایا نہیں کہ میں گیا کہاں تھا. وہ اپنے ایک دوست کو لے گیا، اور جب دوست کو لے کر گیا تو کہا کہ یہ کون؟ تو یہ میرے دوست. کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ کس کو لے کر آنا؟ کہ ولی کو. کہ دوست سے کام نہیں چلے گا، ولی کو لے کر آؤ تو پھر کام بنتا ہے. یعنی دوست ایک چھٹی سے آپ کی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ جو دوست اور یار بنے ہوئے ہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد. تو مانا کیجئے من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس مولا کے معنی کے لیے آیت ولایت کو لائیے. اس میں اگر ولی کا معنی آپ نے صحیح کر لیا تو من کنت مولا فہذا علی المولا کا معنی بھی واضح ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ ولی ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. اب جو معنی اللہ کے لیے ولی کا کریں گے وہی رسول کے لیے کریں گے، اور وہ اسی شخص کے لیے کریں گے جس نے حالت رکوع میں زکات دی. اور عجیب بات ہے، توجہ کیجئے گا، عجیب بات ہے، علی نے ایک مرتبہ انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی. لوگوں نے 40 دن انگوٹھیاں دی، آیت نازل نہیں ہوئی.
وجہ کیا ہے؟ وجہ سبب اتنی سی ہے، جو اللہ کو خلوص کے ساتھ عطا کرتا ہے تو اللہ آیتیں نازل کر دیتا ہے، اور جو بغض علی رکھ کر انگوٹھیاں دیتا ہے آیتیں نہیں لعنتیں آیا کرتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، لفاظی نہیں کھیل رہا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی، خلوص نیت کے ساتھ ایک ضربت لگائی تو اللہ کے حبیب نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ انگوٹھی دی، آیت آ گئی، خلوص نیت کے ساتھ ضربت لگائی، اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خلوص نیت کے ساتھ اس گھر سے روٹیاں گئیں، پروردگار عالم نے سورہ زہر کو نازل کر دیا۔ پہچانیے نا اہل بیت اطہار کو، اہل بیت اطہار کون ہے کہ خلوص سے کام چلتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر دیتا ہے۔ روٹیاں کتنی گئی ہیں؟ 3 دن ہی تو اس در سے روٹیاں گئی تھیں، اللہ نے 31 آیات کی سورہ اتار دی۔ پہچانیے کہ اہل بیت کون ہے؟ اب آپ جتنی انگوٹھے دیتے جائیے آیت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بغض علی ہے۔ پہلے کہہ چکا کہ اعمال قبول کب ہوتے ہیں؟ اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان کا چہرہ خدا کی طرف ہو اور دل علی کی طرف ہو۔ چہرہ خدا کی طرف کر لیں، دل علی کی طرف کر لیں، اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو بس عزیزان گرامی، بہرحال من کنتم مولا فہذا علی المولا کا جو معنی کرنا ہے، آئیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی کا معنی ادھر کیجئے، تو ولی کا معنی اللہ کے لیے لیں گے، ہمیں قبول ہے۔ اللہ دوست، رسول دوست، علی دوست، جو معنی آپ کر لیں ہمیں قبول ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے معنی کریں گے، اگر آپ کہیں گے اللہ جو حامی، رسول حامی، یہ شخص بھی حامی۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ اولاد تصرف ہے پروردگار عالم، تو رسول بھی وہی ہے، علی بھی وہی ہے۔ جو معنی اللہ کے لیے لے لیں ہمیں وہ قبول ہے۔ جس معنی کو آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہی رسول کے لیے ہوگا، وہی علی کے لیے ہوگا، وہی من کنتم مولا فہذا علی المولا میں ہوگا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآلہ۔ توجہ کیجئے گا، اب مسئلہ جہاں پر ہے کہ یہ ولایت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں نے جو ہے زیارت کے جملے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ اب جب زیارت کے جملے میں نے پڑھ دیے تو آج کے دور میں بھی کوئی ولی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اس لیے میں نے انتخاب کیا اس کو، میں تاکہ سلسلے کنٹینیو کروں۔ آیا کوئی ولی ہے آج کے دور میں یا ولی نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا آسان کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات پہنچ جائے۔ غیب پر ایمان، کس پر؟ غیب پر ایمان۔ ہر فرد بشر کا غیب پر ایمان ہے، ہر فرد بشر کا۔ میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، اس کا غیب پر ایمان ہے۔ نہ میں آیت پڑھوں گا نہ میں روایت پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر میں آیت پڑھتا ہوں تو عیسائی اور یہودی اور دوسرے مسلک کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں روایت پڑھتا ہوں وہ کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں خدوات پڑھتا ہوں وہ کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔
اب کوئی ایسی دلیل ہو کہ جو سب مانتے ہوں، نہ قرآن نہ روایت، اب آپ بھی پریشان، تو مولانا کی دلیل کیا دیں گے؟ نہ قرآن پڑھیں گے نہ آیت، تو غیب کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں دو دلیلیں غیب پر رکھی ہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ باتیں انشاءاللہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ دو دلیلیں پروردگار عالم نے آپ کے وجود میں غیب کے ایمان پر رکھی ہیں۔ نمبر 1، روح۔ روح ہے یا نہیں آپ کے جسم میں؟ ہے یا نہیں؟ سب بولے مل کر، ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دکھائیں، اندر ہے کہ باہر ہے؟ دلیل، وجود میں ہمارا روح ہے یا نہیں؟ ہے۔ توجہ کیجیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ روح دکھائی دیتی ہے، ایمان ہے؟ کیسے ایمان ہے؟ یہ ایمان کیسے ہے روح پر؟ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، یہ ہے جسم۔ اگر اس جسم میں روح موجود ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جسم، اور اگر روح موجود نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جسد۔ جسد یعنی حرکت نہیں کرتا، محتاج ہوتا ہے۔ جسم محتاج نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ کیونکہ روح موجود ہے۔ آپ نے روح کو پہچانا کیسے کہ میرے جسم میں روح موجود ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ جو آپ کے ہاتھوں کی حرکات ہیں، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم میں روح موجود ہے۔ اگر روح نہ ہوتی تو نہ آپ بول سکتے تھے، نہ آپ کے ہاتھوں کی حرکات و سکنات ہوتی۔ تو توجہ کیجئے گا کہ روح کو آپ نے پہچانا کیسے؟ ایک ہے حاضر، میرا جسم، ایک ہے غائب، وہ ہے روح۔ ایک ہے حاضر، ایک ہے غائب۔ غائب کی وجہ سے یہ حاضر زندہ ہے، یا حاضر کی وجہ سے غائب زندہ ہے؟ اگر بات پہنچ گئی تو مزہ آئے گا بلائے پہلی کا۔ آیا غائب کی وجہ سے یہ جسم جو حاضر ہے یہ زندہ ہے، یا یہ جو حاضر ہے اس کی وجہ سے جو غائب روح ہے وہ زندہ ہے؟ قانون کیا بنائیں گے اب؟ قانون آپ یہ بنائیں گے کہ جو غائب ہوتا ہے وہ حاضر چیز کی زندگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اگر اس چھوٹے سے وجود میں غائب روح نہ ہو تو یہ جسم مردہ ہو جائے۔ اگر بات سمجھ میں آئی، اگر بات سمجھ میں آ گئی، توجہ کیجئے گا، اگر اس جسم میں جو غائب روح ہے وہ ہو تو زندگی کا سبب، ورنہ یہ جسم جسد میں تبدیل ہو جائے تو اتنی بڑی کائنات میں اگر کوئی ولی اور حجت خدا نہ ہو تو زمین مردہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دلیل کیا ہے؟ روح۔ اب عیسائی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ ہندو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ مسلمان مانے گا یا نہیں مانے گا؟ کسی بھی مذہب سے تعلق کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہ میں نے قرآن پڑھا ہے نہ میں نے روایت پڑھی ہے۔ دوسری دلیل، چلیں روح کی ایک بات کر دوں۔ کسی نے میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا اپنے رب کی تعریف کیجئے کہ آپ کا رب کیسا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا میرا رب لا یوصف، میرا رب وہ ہے کہ جس کی تعریف کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وجود ہو اور اس کی تعریف نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا اچھا وجود ہو تو اس کی تعریف ہونا ضروری ہے؟ کہا
کہ کبھی ایسا ہوا ہے، آپ کے پریکٹیکل میں بھی گزرا ہوگا، مولانا کا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو کسی کے پاس بیٹھا ہو اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو، روح جسم سے نکل رہی ہو؟ کہ مولا ایک نہیں 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے، میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تھوڑی ہی دیر میں دیکھتا ہوں کہ روح نکل گئی، وہ مر گیا۔ مولا نے کہا تیرے سامنے ہوا ایسے؟ کہا مولا 2-3-4 مرتبہ ہوا۔ مولا نے کہا بتا یہ جو روح نکلی تھی تیرے سامنے، یہ نرم تھی یا سخت تھی؟ یہ نرم تھی یا سخت تھی؟ اس کی تعریف تو بیان کر، روح کیسی تھی؟ کہ مولا میں روح کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ تو مولا کائنات نے کہا روح ہے مخلوق، جب تم مخلوق کی تعریف نہیں کر سکتا تو خالق کے روح کی تعریف میں کیسے بیان کر دوں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد۔ تو بہرحال گرامی، پہلی چیز روح، دوسری چیز عقل۔ عقل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ الحمدللہ سب کے پاس عقل ہے۔ اب ایسا کیجئے، جائیے ڈاکٹر کے پاس اور کہیے کہ چیر پاڑ کھڑ دے اور عقل کو لا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے۔ کر سکتا ہے کوئی ڈاکٹر؟ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ ڈاکٹر بہت سارے، اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے ڈاکٹر، کوئی کر سکتا ہے؟ عقل کو دکھا سکتے ہیں؟ میں کیسے یقین کروں کہ آپ کے پاس عقل ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عقل ہے؟ آپ یہی کہیں گے مولانا آپ کی عقل کی دلیل یہ ہے کہ آپ پے در پے گفتگو کر رہے ہیں، اگر عقل نہ ہوتی تو آپ کی یہ گفتگو پے در پے نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس اگر عقل نہیں ہوتی ابھی ہم یہی بیٹھے بیٹھے ایسی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے کہ برابر والا کہتا توجہ نہ دیں، یہ عقل سے پیدل ہے۔ تو ایسان کہہ رہے ہیں کیسے پہچانا؟ توجہ کیجئے گا، 2 دلیلیں ہو گئی جو ہمارے وجود میں غیب پر ہیں۔ اب یہ غیب پر جو دلیل ہے کیسے پہچانا؟ کہ اثر کے ذریعے سے مؤثر کی طرف گئے۔ کیا یہ جو حرکات و سکنات ہیں یہ ہے اثر کس کا؟ جو غیب چھپا ہوا ہے روح، اس اثر کے ذریعے سے روح جو غائب ہے کے پاس گئے، پے در پے گفتگو، یہ اثر ہے کس کا؟ عقل کا۔ اس اثر کے ذریعے سے ہم گئے کس کی طرف؟ جو عقل غائب ہے اس کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ اثرات کے ذریعے سے مؤثر کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو اب اثرات کیا ہے؟ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہو جانا، پھر چاند کا آنا، دن کا چلا جانا، رات کا آ جانا، یا ہریالی کا ہونا، انسان کا سانس لینا، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کوئی پردہ غیب میں بیٹھا ہے جس کائنات کو حیات دے رہا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اب دنیاوی مثال دوں آپ کو۔ یہ بلب جل رہا ہے، بلب جل رہا ہے، یہ روشنی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تار سے آ رہی ہے، ارتھ ہے تاروں میں۔ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ کیوں؟ کہا یہ جو روشنی ہے نا یہ خود دلیل ہے، یہ جو اثر ہے روشنی یہ دلیل ہے کہ تاروں میں ارتھ ہے۔ اگر ارتھ نہ ہوتا تو بلب روشن نہیں ہوتا۔ چلو ہاتھ لگا کے دیکھ لو، ہاتھ لگا کر دیکھو کہ ارتھ ہے یا نہیں۔ کہ مولانا جل جائیں گے۔ اچھا کوئی ہے جو ہاتھ لگا لے؟ کوئی ہے جو ہاتھ لگا لے؟ نہیں ہے؟ واپڈا والے ہیں، واپڈا والے چڑھ جاتے ہیں نا تاروں کے اوپر، چڑھتے ہیں یا نہیں چڑھتے ہیں؟ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے تو میں جو کسی کا جملہ دے رہا ہوں معرفت امام زمانہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ وابڈا والوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ اس نور کے قریب ہو جائیں۔ وابڈا والوں نے تیار کیا ہے کہ ہم اس نور کے قریب ہو جائیں۔ انہوں نے پریکٹیکل کیے کہ بھائی اس تار کو چھونا، اس تار کو نہ چھونا، اس یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، پریکٹیکل کیا انہوں نے۔ پھر وہ چڑھنے لگے کھمبوں کے اوپر، ان کو جھٹکا وٹکا کچھ نہیں لگتا، کرنٹ ورنٹ کچھ نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اب امام زمانہ ہے نور، اس نور کے قریب ہونا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ تو بات واضح ہو رہی ہے جان گرامی؟ میرا ٹائم تو ابھی چلا گیا، کون گھنٹہ تک پتہ ہی نہیں چلا، میں تو ابھی بہت آگے جانا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں جان گرامی، میں نے ابھی بہت پڑھنا ہے۔ چلے کل انشاءاللہ امام زمانہ پر میں اور تفصیل سے بات کروں گا۔ اب یہ آپ کی محبت ہے، آپ خود مجلس کا دن جو بڑھاتے جا رہے ہیں، میں بھی انشاءاللہ چلتا جاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، میں نے پڑھنا اور ہے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے کہ آیا امام زمانہ کے وجود قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ دلیل عقل کے ذریعے تو ثابت ہے، دلیل عقل ہے ہمارے پاس، روح ہمارے اندر موجود ہے۔ تو آیا قرآن میں آیات ہیں یا نہیں ہے؟ آیا امام زمانہ کو قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ جو ہم نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، آیا امام زمانہ اس ولایت میں شامل ہے یا نہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں آیا امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ آیات ہیں۔ آج جانگر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل میں تھوڑا سا عرض کروں گا، لیکن اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک بات کہہ کے اور میں مسائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ دیکھیں امام زمانہ عقلی لحاظ سے تو ثابت ہو گیا، انشاءاللہ قرآن کل میں بیان کروں گا۔ ایک ہے شرائط ظہور، ایک ہے علامات ظہور۔ دو چیزیں، شرائط ظہور اور علامات ظہور۔ میں اور آپ کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ علامت کے۔ ابھی مکہ میں کیا ہوا؟ بجلی آئی تھی، ہوائیں چلی تھی، تو آپ سب کہنے لگے کیا؟ بس امام زمانہ آنے والے ہیں۔ ایسے ہے، یمن کے حالات خراب ہوئے، روایتیں آنا شروع ہو گئی، جب یمن کے حالات خراب ہو تو نگاہ کرنا یمن کے حالات پر، بس امام زمانہ آنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی ذمہ داری علامات کی نہیں ہے، شرائط ظہور کی ہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، واضح کر کے جاؤں گا، شرائط کیا ہوتی ہیں اور علامات کیا ہوتی ہیں۔ شرائط کی ذمہ داری میری، علامات کی ذمہ داری میری نہیں ہے، بس شرائط ظہور کی ذمہ داری میری اور آپ کی، علامات ظہور کی ذمہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ خوش موضوع ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ جو آپ دقت کے ساتھ سن رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے پیغام پہنچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے غور سے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اب میں ایسی مثال دوں، دیکھیے کہ ظہر کی نماز کب واجب ہوگی؟ جب سورج نکلے گا، سورج اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا زوال تک پہنچے گا، زوال شرعی ہوگی۔ جب زوال شرعی ہوگی تو اس وقت ظہر کی نماز آپ پر واجب ہوگی۔ مغرب کی نماز کب واجب ہوگی؟ جب سورج زوال سے نکل کر مغرب تک آ جائے گا، غروب ہوگا، پھر مغرب آئے گی تو پھر کیا ہوگی؟ مغرب کی نماز آپ پر واجب ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے لیے علامت کیا ہے؟ زوال۔ مغرب کی نماز کے لیے وقت کیا ہے؟ مغرب کا ہونا۔
یہ علامت ہے. آیا سورج کو نکالنا، پھر اس کو چلانا، پھر زوال پر لے کر آنا، پھر چلانا، پھر غروب کرنا، پھر مغرب تک لے کر جانا آپ کا اور میرا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے؟ نہیں. تو بس علامت میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ختم. شرائط نماز: قبلے کا معین ہونا، زمین کا غصبی نہ ہونا، لباس کا پاک ہونا، باوضو ہونا. یہ کیا ہے؟ شرائط نماز. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری، آپ کی. بات واضح ہو گئی؟ ایک ہے شرائط، ایک ہے علامات. تو شرائط ظہور میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ تیاری ایسے کریں کہ آج اگر امام زمانہ آ جائیں تو میں امام زمانہ کے سامنے آ سکوں. یہ ہے میری ذمہ داری. اب علامات ظہور کیا ہے؟ اس کو فعلاً رکھیے. توجہ کیجیے گا، اس کو بھی فعلاً رکھیے گا. میں اکثر مثال دیتا ہوں. امام زمانہ ابھی اسی مجلس میں آ جائیں، ابھی اس مجلس میں آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں علی افضل موبائل دو. موبائل دو اپنا. آیا میں موبائل دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ یہ کہو مولا رکیے، میں پہلے پاسورڈ ہٹاؤں، فارمیٹ ماروں، پھر آپ کو دے دیتا ہوں. ایسے ہے یا ایسے ہے کہ مولا نہیں، یہ لیجئے موبائل، پاسورڈ میں بتا رہا ہوں، کھول لیجئے، چیک کر لیجئے. آیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ وقت کے امام کو دوں؟ ہے یا نہیں؟ فیصلہ ہر ایک نے خود کرنا ہے. اگر ہے تو سمجھیے کہ آپ تیار ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو سمجھیے کہ پھر زبان سے جو میں کہہ رہا ہوں اللہم عجل لولیک الفرج، اے امام زمانہ آ جائیے، یہ فقط لکلکہ زبانی ہے. اگر آ گئے تو کیا کریں گے؟ ایک شخص نے خود شخصاً مجھے کہا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ڈیفینس کے رہنے والے، اکثر بیشتر جاتا ہوں ملاقات کے لیے. پہلے جاتا تھا تو گھر میں عجیب و غریب چیزیں تھی. ایک دفعہ جب گیا 2-3 سال کے بعد دیکھا تو خانہ کعبہ، اللہ کے نام، محمد کے نام، مدینہ منورہ، ذریعہ امام رضا. میں تعجب کرنے لگا، یہ ہوا کیا اس گھر کو؟ وہ پانی لینے کے جب پانی لے کر آئے، کہنے والا نا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ میں کہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، پہلے تو ادھر آپ کی ماشاءاللہ تصویریں تھیں، اور جو ہے وہ بڑا ٹیپ ریکارڈ ایک ہوتا تھا پرانے زمانے کا، بھونپا سا تھوڑا تھا، وہ سی ڈی اس میں لگی ہوتی تھی، اور یہ ہوا کیا؟ کہ مولانا بیٹھی ہے، خود ڈائریکٹ مولانا بیٹھی ہے، میں بتاتا ہوں ہوا کیا. توجہ کیجیے گا الہی کرم، ہمارے لیے درس ہے، شرائط ضرور ہے. کہ مولانا ہوا یہ کہ میں رات کو سو رہا تھا. جب میں رات کو سو رہا تھا کہ دق الباب ہوا. جیسے دق الباب ہوا میں اٹھا، رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے مولانا. میں نے کہا کون؟ کہ میں وقت کا امام، وقت کا امام. پیروں سے زمین نکل گئی، وقت کا امام. میرا تو گھر کا حال ایسا ہے. میں نے کہا دروازہ بھی کھولا نہیں. کہ مولانا 2 یا 3 منٹ رکیے گا. کہ مولانا جتنا ہو سکا، کوئی گیلری میں سامان میں نے پھینکا، کوئی اپنے بیڈ کے نیچے سامان پھینکا. ماشاءاللہ زیادہ مجھے 3 سے 4 منٹ مولانا لگے ہیں. 3 سے 4 منٹ. میں نے اس کے بعد دروازہ کھولا. جب میں نے دروازہ کھولا نا تو امام جا رہے تھے اور ہاتھ ہلا رہے تھے. مولا نے میری ہدایت کی ہے. تو عزیزان کرام، آج کی مجلس کے بعد ہم جو جا رہے ہیں شرائط، ذمہ داری اپنے آپ کو تیار رکھنا اور کرنا. آیا موبائل کو اس قابل تو بنا لے کہ وقت کے امام کو دے دیں؟
میرا بھی موبائل اس قابل نہیں ہے کہ میں امام کو دے سکوں، جائے کہ میری ذات امام تک پہنچ جائے۔ امام زمانہ کو ہم نے پیشی عقید کیا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور تلواریں چلائیں گے۔ مجھے بتائیے، جو تلوار امام زمانہ کی چلے گی، عدالت کی چلے گی یا ظلم کی؟ عدالت کی چلے گی، اور ایسی تلوار کہ جو علی کی چلتی تھی 7 نسلیں دیکھتی تھی، پھر تلوار چلتی تھی۔ اس لیے انشاءاللہ کل وقت ملا تو علامات ظہور پر بھی تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ علامات ہیں کیا، تاکہ بات جو ہے یہ چیپٹر تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اپنے اگلی گفتگو میں جو وہ داخل ہو جائیں گے۔ سب بات پڑھیے گا مل کر محمد والے بارے دیگر صلوات۔ بس میں اپنے موضوع سے دور نہ ہوں۔ من کو تو مولا فہد علی المولا، یہ جو مولا بنایا ہے مولا کائنات کو، اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی جو ہے اس دنیا میں ولی موجود ہے۔ اگر ولی موجود نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے، تو زمین اپنے اہل کو نگل لے گی۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے گی۔ حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور یہی حجت خدا۔ زیارت نہیہ کا جملہ قبلہ ہے، صبح و شام حسین پر گریہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صبح و شام حسین پر گریہ کر رہا ہے، آنسو کے بدلے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شاید کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ آنسو کے بدلے میں خون کے آنسو کیسے رویا جاتا ہے۔ علماء نے تحقیق بیان کی، جا کر پڑھی ہے کتابوں میں۔ جب انسان کا جگر جو ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے نا، جگر کھولتا ہے، اور جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آنسو نہیں، خون نکلتا ہے۔ اور جس وقت کے امام نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ آنسو بلکہ وہ خون کے آنسو روئے گا۔ حاضردارو، ملا سلطان علی تبریزی منبری ہے، تبریز کا رہنے والا، ایران کا۔ اس نے جب یہ زیارت نہیہ کا جملہ پڑھا نا، اس نے کہا جب میں وقت کے امام سے پوچھوں گا مولا وہ کون سے مصائب ہیں جو آپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں وقت گزارتا رہا، خواب اور بیداری کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا کہ میرا وقت کا امام آ گیا، اور جب میرا وقت کا امام آیا اور کہا مولا زیارت نہیہ کا جملہ ہے کہ میں آپ پر گریہ کروں گا، آنسو کے بدلے خون کے آنسو روں گا، مولا وہ کون سے مصائب ہیں جو آپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں؟ امام زمانہ خاموش ہے، کیونکہ اہل منبر ہے نا، مصائب پڑھتا ہے کہ مولا کیا وہ علی اکبر کا زین سے زمین پر آ جانا برچھی کھا کر، اور پھر حسین کا گھٹنیوں کے پل چل کے علی اکبر کے لاشے پر جانا، وہ مصائب آپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کہتا ہے مولا پھر وہ مصائب ہیں جب عباس دونوں بازو قلم کر کے زین سے زدی پر آ گئے، مولا وہ مصائب آپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کہ مولا کیا 13 سال کا بچہ جب زین سے زمین پر آیا پامال سمے اسپا ہوا، کیا قاسم کا پامال لاشا آپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ اظہر ایک مرتبہ اس نے کہا مولا پھر وہ مصائب ہوں گے جب آپ ششماں علی اصغر کو لے کر گئے ہوں گے مولا حسین، اور جب اصغر کو پانی کے بجائے تیر لگا ہوگا، مولا وہ مصائب آپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں۔ کہا مولا پھر کیا وہ مصائب ہے جب خیموں کو آگ لگا دی، بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، کیا مولا وہ مصائب ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں۔ کہ مولا کیا سکینہ کو تماچے لگنے کے مصائب آپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ امام زمانہ نے کہا
امام زمانہ کو یہ غم رلا رہا ہے۔ شام کا بازار، شام کا بازار، سید الساجدین سے پوچھا گیا مولا سب میں زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ تو مولا نے کیا کہا؟ الشام، 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 ہاذا دارو، اور شام کا بازار ہے۔ جب شام کے بازار سے گزر رہے ہیں نا، ایک مرتبہ اجازت ملی کہ دربار میں جایا جائے۔ عزادارو جیسے ہی دربار میں جانے لگے نا، جیسے ہی دربار میں جانے لگے، ثانیہ زہرا رک گئی، ثانیہ زہرا رک گئی، آگے نہیں بڑھی، ثانیہ زہرا آگے نہیں جا رہی۔ ایک مرتبہ شمر تازیان لے کر سید سجاد کی طرف گیا، ظلم کرنے لگا۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے کہا شمر اب کیا ہو گیا، اب کیوں تازیان مارتا ہے؟ کہا تیری پھپھی اندر نہیں جا رہی، تیری پھپھی اندر نہیں جا رہی۔ عزادارو ایک مرتبہ سید الساجدین نے پھپھی اماں کی طرف دیکھا، کہا پھپھی اماں دربار میں چلیے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا بیٹا سجاد میری حالت بھی دیکھ، دربار کا ماحول بھی دیکھ، سارے شرابی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ بیٹا سجاد کسی طریقے سے اللہ محرموں کے مجمع میں بیٹھا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں ذرا پاپا کے چہرے کی طرف دیکھیے۔ اب جو بہن نے بھائی کے چہرے کی طرف نگاہ کی، ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، بہن جیسے لے کر جانا چاہتے ہیں دربار میں چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ زینب نے ہمت پکڑی، کہا بیویو میرے ساتھ دربار میں چلو۔ عزادارو جیسے ہی چلنے لگے، ثانیہ زہرا نے حسین کے چہرے کی طرف سر کی طرف دیکھا، حسین نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے کہا بھیا آنکھیں کیوں بند کر لی؟ تیرا جہاد ختم ہو گیا، زینب کا جہاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذَلِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مرزا صادق صاحب، ہمشیرہ سلمان بھائی اور مولانا صاحب کے گھر والے اور جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے جو نہیں کہہ سکے مجھ سے، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔